السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم طاغوت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ طاغوت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، آخر وہ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ طاغوت کا مطلب اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واضح لکیر ہے۔ اگر کوئی شخص طاغوت سے بیزار اور اس کا انکار نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ طاغوت کے لغوی معنی: طاغوت عربی لفظ طغی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا یا اللہ کے حکم کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا۔ لغت میں طاغوت ہر اس چیز یا ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے۔ طاغوت کی شرعی تعریف: شرعی اعتبار سے طاغوت ہر اس معبود، رہنما یا قوت کو کہتے ہیں جس کی عبادت، اطاعت یا پیروی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کی جائے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، جن ہو، بت ہو یا کوئی باطل نظام ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف اللہ پر یقین کافی نہیں، بلکہ طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے۔ طاغوت کی اقسام: جھوٹے معبود: وہ سب چیزیں یا مخلوقات جنہیں اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، سورج، چاند یا اولیاء و بزرگان کی قبریں، ان کی عبادت کرنا طاغوت کی پیروی ہے۔ باطل حکمران اور جابر طاقتیں: وہ حکمران جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کریں یا لوگوں کو ظلم اور شرک کی طرف بلائیں، ایسے نظام کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہے۔ شیطان: سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ جھوٹے جادوگر اور کاہن: جادو اور ٹونے کے ذریعے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنا اور شیطان سے مدد لینا بھی طاغوتی عمل ہے۔ خواہشات نفس: بعض اوقات انسان اپنی خواہش کو اس حد تک مانتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں ایسے شخص کو اپنا معبود، خواہش کو بنانے والا کہا گیا ہے۔ طاغوت کی پہچان: طاغوت کو پہچاننے کے لیے 3 بنیادی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے حکم کی مخالفت: وہ ہر عمل یا بستی جو اللہ کے حکم کو رد کرے۔ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا: طاغوت ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنے یا باطل راستے کی طرف بلاتا ہے۔ سرکشی اور ظلم: اللہ کے بندوں پر ناجائز حکم چلانا اور حق کو دبانا بھی طاغوت ہے۔ طاغوت سے اجتناب کیوں ضروری ہے؟ اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کلمے کے پہلے حصے لا الہ میں تمام جھوٹے معبودوں اور طاغوت کا انکار شامل ہے، جبکہ الا اللہ میں صرف اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے لیکن طاغوت کا انکار نہ کرے تو اس کا ایمان ادھورا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کی پیروی کے نتائج: دنیا میں ذلت اور غلامی: طاغوت کے نظام میں انسان کو انصاف اور امن نہیں ملتا۔ ایمان کا زوال: طاغوت کی اطاعت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ آخرت کا عذاب: جو لوگ طاغوت کے پیروکار ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ طاغوت سے بچنے کے طریقے: قرآن و سنت کی پیروی، ہر حکم کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رکھنا، شرک سے بچنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، حق کا ساتھ دینا، ظالم کے بجائے مظلوم کی حمایت کرنا، باطل قوانین کو رد کرنا، صرف شریعت کو حاکم ماننا، دعائیں اور اللہ پر بھروسہ، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا۔ نتیجہ: طاغوت محض ایک نظریاتی لفظ نہیں بلکہ ایک عملی خطرہ ہے جو ایمان کو مٹا سکتا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طاغوت کی ہر شکل کا انکار کرے، چاہے وہ جھوٹے معبود ہوں، جابر حکمران، شیطان یا نفس کی خواہش۔ حقیقی آزادی اور امن صرف اللہ کے حکم کو ماننے اور طاغوت کو رد کرنے میں ہے۔